अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। सियासी मंज़रनामा बहुत तेज़ी से बदलता जा रहा है और ख़ास तौर पे ये जो आज का दिन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हमने ये देखा कि कल जिस तरीके से रैली निकली है इमरान खान साहब की तरफ से 3 शहरों में, वो भी एक मैसेज दे रही थी। अब लोगों को पता चलना चाहिए कि मैसेज क्या है। और फिर साथ-साथ हम देख रहे हैं कि जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर के ऊपर हमला हुआ है, उसकी भी मुख्तलिफ़ तौजीहात अभी तक नज़र आ रही हैं। कोई डिसोन कर रहा है, कोई कह रहा है कि मैं वहाँ पे था ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है। इसका भी ज़रा देखेंगे और उसमें से क्या-क्या चीज़ें बरामद हुई हैं, वहाँ से भी ज़रा देखने की कोशिश करेंगे। और साथ ही हम देख रहे हैं कि जो मुज़ाकरात का सिलसिला है, वो भी आज का दिन है और उसमें क्या होगा, वो भी देखना है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से भी हियरिंग है, वो भी देखेंगे। और फिर साथ-साथ मरीम नवाज़ ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का अटैक जो है, वो एक बार फिर जजेस के ऊपर किया है। ये सियासी मंजरमा हमें किधर लेके जा रहा है, इसका ज़रा तजिया करेंगे। और हमें ज्वाइन करें लाहौर से सीनियर सहाफ़ी और टीवी एंकर जनाब जुल्फ़कार राहत साहब। राहत भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, राहत भाई, ज़रा मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो मामला हुआ है 2 दिन पहले परवेज़ इलाही साहब के घर, और जिस तरीके से मैं देख रहा था कि मुख्तलिफ चौधरी शुजात की फ़ैमिली की तरफ से भी उसकी जस्टिफिकेशंस किसी ना किसी तरीके से दी जा रही है। कोई कह रहा है कि जी नहीं, हमें पता ही नहीं था, और कोई कह रहा है कि नहीं, वो आपस में कुछ आपस की उनकी चपकलिश है, इस वजह से यह सारा कुछ हुआ है। आपकी क्या इतलात हैं, ये ऑपरेशन क्यों किया गया, किसने किया, और इसके मकासद क्या थे जी? देखिए, पहले तो ये समझना चाहिए कि जहाँ पे ये ऑपरेशन हुआ, जिस घर में पुलिस का इतना बड़ा रेड हुआ, वो घर परवेज़ इलाही साहब का और जो शुजात हुसैन साहब का मुश्तरका घर है। एक ही मेन दरवाज़ा है और वहाँ से जब आप एंटर होते हैं, तो एक ही गैराज है और गैराज के एक साइड पे चौधरी शुजात हुसैन की एंट्रेंस है और दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब की एंट्रेंस है, तो एक ही घर है। ये वही ओह, जी, ये कुछ ये गड़बड़ हुई कसाना थी। साहब जी जी, मेरा ख्याल है कुछ। प्लीज़ अच्छा, ये कंटिन्यू। वही गेट है जिस गेट को फेडरल मिनिस्टर सालिक हुसैन भी यूज़ करते हैं, चौधरी शुजात हुसैन भी यूज़ करते हैं। उसी गेट हाँ, से गुज़रकर परवेज़ इलाही प्राइम साहब ने। मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब शुजात साहब को मिलने के लिए आते हैं और उसी गेट से गुज़रकर चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहसिन नकवी साहब शुजात साहब को और मोहसिन साहब को मिलने के लिए आते हैं। अच्छा, एक और बात समझने वाली है कि इनकी जो आपस में रिश्तेदारियाँ हैं, उसको समझने की ज़रूरत है कि वो इतनी करीबी हैं। मिसाल के तौर पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो सगी सिस्टर है, जिनका नाम निगहत है, जो अशरफ मार्क साहब एसएसपी थे, या जो शहीद हो गए, उनकी उनकी मिसेज़ बेगम है, उनकी उनकी बेटी की शादी हुई है मोहसिन नकवी मोहसिन के के साथ साथ। उनकी दूसरी बेटी की शादी हुई साले है के। चौधरी सालिक हुसैन के साथ। अच्छा, अब एक तरफ इतनी करीबी अजीजदारी और दूसरी तरफ शुजात साहब की जो बेगम है, वो परवेज़ इलाही साहब की बेगम है, उनकी उनकी जो बहन है। आप शुजात साहब की जो सिस्टर है, अगर उनकी तरफ है और उनकी सिस्टर उनकी तरफ है और इतनी करीबी कुर्बतदारी और फिर घर के अंदर इस कदर पुलिस की रेड और फिर वहां दरवाजे तोड़ देना और बख्तरबंद गाड़ी मार कर दरवाजा तोड़कर अंदर जाना, तो ये बुनियादी तौर पे एक मैसेज था चौधरी परवेज इलाही के लिए कि आप जिस तरफ चले गए हैं और जिस सफर पे आप रवाना हैं, वो सफर कोई ठीक नहीं है, वो जगह ठीक नहीं है। आप आज भी अगर वापस आना चाहें तो वापस आ जाएं। बुनियादी तौर पे बहुत सारे लोग अपने-अपने अंदाज में इसकी तौजीहात कर रहे हैं, लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब को एक मैसेज दिया गया है और जिनकी तरफ से मैसेज दिया जाता है वो आपको पता ही है। और वहाँ पे रेड के दौरान भी उनके बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे लोग सिविल कपड़ों में उस रेड के अंदर मौजूद थे। मौजूद। ये सारी जो कार्रवाई की गई और जिस तरह की गई और जितना स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया, तो परवेज़ इलाही साहब को मैसेज ये दिया गया है कि आप जिसके साथ खड़े हैं उसका कोई फ्यूचर नहीं है, हमने उस पे क्रॉस लगा दिया है और आपका अगर फ्यूचर कोई हो सकता है तो वापसी में है और आप वापस जो शुजात साहब की क़यादत में आ जाएँ। और फिर ये जो सारा सीन बनाया गया या सीन आपको नज़र आया वो यही था कि चौधरी शुजात साहब आपको बचा सकते हैं। यानी इत्तला ये थी कि परवेज़ इलाही साहब अपने घर से निकलकर चौधरी शुजात हुसैन साहब के पास गए और वहाँ से ही वो महफूज़ रहे और वहाँ पे भी
دروازے پہ پھر پولیس پہنچ گئی، اینٹی کرپشن کی ٹیم پہنچ گئی اور جو شجاعت صاحب کے دروازے بھی توڑ دیے گئے. تو بیسیکلی میسج یہ دینا تھا کہ کہ واپس آ ریاست جاؤ. زیرو ٹالرنس پہ ہے، اور اگر آپ ابھی بھی رجوع نہیں کرتے اور چیزوں کو پہ غور نہیں کرتے تو معاملہ اور سنگین ہو سکتا ہے. ہو سکتا اور ہے. چونکہ مونس صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور مونس صاحب پی ٹی آئی کے حوالے سے بڑے کمیٹڈ ہیں اور بار بار اپنے والد صاحب کو مجبور کر رہے ہیں کہ نہیں ہم نے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ رہنا. لیکن یہ پرویز الہی صاحب کو ایک میسج دیا گیا اور پرویز الہی صاحب نے 3 دفعہ بڑے لوگوں کو بٹرے کیا اور کمٹمنٹ کر کے، یعنی ہاں. پنڈی میں جا کے کمٹمنٹ کر کے واپس آئے اور اس کے بعد وہ مکر گئے اپنے بیٹے کی وجہ سے، مونس کے دباؤ کی وجہ سے. تو یہ ٹھیک. بیسیکلی جو اتنا سٹرانگ میسج تو دیا گیا یہ میسج ہے. تو یہ جو اٹیک ہوا ہے یا ریڈ کیا نہیں ہے جو کچھ بھی ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ مختلف لوگوں کو وہاں پہ انہوں نے زد و کوب بھی کیا. ایون جو چوری شجاعت کی فیملی کے مرد حضرات ہیں، سالک وغیرہ بھی اور شافع وغیرہ بھی، ان کو بھی تھوڑا سا زد و کوب کیا گیا. اور اس میں پھر انہیں ملا کیا؟ سنا ہے کہ وہاں سے کچھ کیش بھی برآمد ہوا ہے جی. کچھ اس کی کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں جی، ایک تو کہا گیا تھا محمد خان بٹی کی طرف سے کہ وہاں پہ ایک دو اور لوگ ان کے پکڑے گئے ہیں. مونس صاحب کا ایک بندہ ابھی بھی پکڑا ہوا ہے. یہ 4-5 لوگ ان کی حراست میں ہیں اور ان لوگوں کی نشاندہی پہ بنیادی طور پہ یہ کہا گیا تھا کہ وہاں پہ کچھ ڈاکومنٹس ہیں، کچھ فائلز ایسی موجود ہیں اور کچھ کیش ہے. ایک یہ اطلاع تھی اور دوسرا جو پرویز الہی صاحب کو میسج دینا تھا، اگر آپ کیش کی بات کریں تو کیش تو زمان پاک سے بھی بہت بڑی تعداد میں برآمد ہوا تھا جب پولیس نے وہاں پہ ریڈ کیا تھا. اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا آئی جی صاحب کو اور باقی لوگوں کو کہ دیکھیں یہ ہماری بڑی ضروری اور قیمتی چیزیں یہاں سے گئی ہیں. تو بعد میں جب کیش کی بات ہوئی تو آئی جی صاحب نے کہا جی آپ ریٹرن لکھ کے دے دیں، آپ کلیم کریں کہ اتنا کیش ہمارا گیا ہے، اتنے کروڑ روپے گیا ہے. تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے کسی بندے نے وہ اپلیکیشن نہیں دی، نہ ایف آئی آر درج کروائی، نہ پٹیشن کی اور نہ کلیم کیا. تو اس طرح کے جو کیش ہوتے ہیں، کسانہ صاحب یہ خبر کی حد تک تو یہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس طرح کی چیزیں جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا، جس کو آپ کلیم بھی نہیں کر سکتے، جس کا ٹیکس میں آپ ڈکلیئرڈ بھی نہیں ہوتا، تو اس طرح کے بلیک منی کا پھر انجام ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ کتنے تھے، کیسے تھے، کس کے ہاتھ آئے، کہاں پہ چلے گئے. تو وہ پھر آف دی ریکارڈ ہی چیزیں رہتی ہیں. یا تو پھر ایسا ہے کوئی بھی ریاستی ادارہ ہے وہ ریڈ کرتا ہے، ریڈ کرنے کے بعد پیسے برآمد کرتا ہے تو وہ پیسے اس کے اوپر ریکوری پہ ڈال دے. اگر وہ نہیں ڈالتا اور وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ پیسے کیسے ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور اس کو کھا پی جاتا ہے، تو پھر اس کا آپ کو پتا ہے کہ باقاعدہ ریکارڈ نہیں رہتا. تو اس کے بارے میں کیا سرگرمیاں جاری ہیں کہ بڑی تعداد میں پیسے تھے، زمان پاک سے بھی نکلے اور ادھر سے بھی نکلے، کہاں گئے ہیں اس کا کوئی اتا تو پتہ نہیں. پولیس رائے سے، آپ کے تو دوست بھی ہیں سارے پولیس والے، تو ان سے پوچھنا تھا نا کہ بھئی آپ نے کتنے پیسے اٹھائے ہیں وہاں سے، کدھر گئے ہیں وہ؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ جی. یہ مال غنیمت سمجھ کے کچھ اچھا. لوگوں کے کام آ گئے ہیں کام آ گئے. اور اچھا. اس کا کوئی ریکارڈ کسی ریکارڈ پہ وہ نہیں آئے. لیکن یہ اس کا کچھ یہ بتایا جا سکتا ہے کہ فگر کوئی یعنی لاکھوں میں تھے یا کروڑوں میں تھے؟ کروڑوں میں بتایا جا رہا ہے جی، زمان پاک سے بھی کروڑوں میں بتایا جا رہا ہے، دونوں جگہ سے کہا جا رہا ہے جی کروڑوں میں پیسے برآمد ہوئے ہیں. اور اب بھی لوگ نشاندہی کر رہے ہیں، ایجنسیز کے کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ زمان پاک میں اب بھی کروڑوں کا کیش پڑا ہوا ہے. تو پھر ٹھیک. دوبارہ دوبارہ بھی کہیں اٹیک ہو وہاں پہ سکتا ہے، دوبارہ نہ ہو جائے. اچھا، اب ذرا تھوڑا سا آج کی ریلی کے بارے میں، یعنی جو کل گزرا ہے 1 مئی کی ریلی جو تھی عمران خان صاحب کی، اس کا کیا امپیکٹ پڑا ہے جی؟ دیکھیے جی، یہ جو ریلیز ہیں اور جو پاپولرٹی کے حوالے سے عمران خان صاحب وقتاً فوقتاً سگنل دیتے رہتے ہیں کہ جی میں بہت پاپولر ہوں اور عوام میرے ساتھ ہیں، آپ یہ ریلیاں میری دیکھ لیں، جلسے دیکھ لیں. وہ مینار پاکستان کا جلسہ ہو، 1 مئی کی ریلی ہو یا کوئی اور ایونٹ ہو، کسانہ صاحب یہ میں اس کو اسی طرح لیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص دنیا سے چلا جائے اور اس کے جنازے میں 2 کروڑ بندہ آ جائے تو مردہ جو ہے نا وہ زندہ نہیں ہو سکتا. سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کے کلچر کے اندر یہ جلسے جلوسوں کی ایک اہمیت ہے بھی اور نہیں بھی. نہیں اس لیے کہ اس ملک کے اندر کوئی تحریک آج تک
کامیاب نہیں ہوئی جس کو کامیاب کرنے والے جب تک ساتھ نہیں ہوتے. پی این اے کی تحریک سے شروع کر لیں, ججز بحالی کی تحریک تک, جس تحریک کے ساتھ کامیاب کرنے والے ہاتھ موجود ہوتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتی ہے, جس کے ساتھ وہ نہیں ہوتے وہ ناکام ہو جاتی ہے. آپ پی ڈی ایم کی دیکھ لیں کہ فضل الرحمان صاحب نے کتنے اسلام آباد کے اٹیک کیے, کتنے مسلح جتھے لے کے آئے, کتنی دفعہ مارچ لے کے آئے, ہر دفعہ ناکام لوٹے. اور جب وہ ہاتھ ساتھ تھے, جب وہ لوگ ساتھ تھے, جب وہ طاقتیں اور قوتیں ساتھ تھیں, تو اس وقت ان کو 2 بندے بھی نہیں لانے پڑے اور پورا سارا تخت الٹ دیا گیا اور پوری رجیم چینج ہو گئی اور پی ڈی ایم اقتدار میں آ کے بیٹھ گئی. تو اس ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس جلسے جلوسوں کی اس حد تک تو اہمیت ہے کہ آپ اپنا ایک پولیٹیکل ٹھڑک جو ہے وہ دیکھیں ہمارے ساتھ کتنے لوگ ہیں. تو عمران خان صاحب بنیادی طور پہ اس وہم کا شکار ہو گئے ہیں جو باجوہ صاحب نے ان کو لاسٹ ٹائم یہ کہا تھا کہ جی آپ کی پاپولیٹی 7% رہ گئی ہے. وہ اس وقت سے لے کے جلسے کر کے اپنے لوگوں کو تھکا کے یہ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ وہ بہت زیادہ پاپولر ہیں, وہ بہت بڑا جلسہ کر سکتے ہیں. یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ لیڈر کا کام سیف لینڈنگ بھی ہوتا ہے. لیڈر کا کام اپنے لوگوں کو تھکانا نہیں ہوتا, مروانا نہیں ہوتا, اور ان کو ایک کمفرٹیبل زون کے اندر رکھ کے رزلٹ کو حاصل کرنا ہوتا ہے, ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہوتا ہے. تو لیڈر کا مطلب جہاز کو سیدھا دیوار کے ساتھ مارنا نہیں ہوتا بلکہ سیف لینڈنگ ہوتا ہے. تو تو آپ عمران خان بیسیکلی صاحب یہ اس کہہ میں رہے ہیں بہت تو سارے بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے, لیکن جو پاورز ہیں وہ ان کو اس طرح نہیں لے رہی ہیں جس طرح کے لینا چاہیے, اور جب تک وہ نہیں آرڈر کریں گے یا اشارہ نہیں کریں گے اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پھر مذاکرات پہ بھی پڑے گا. مذاکرات پہ پھر کیا اثر پڑے گا اس کا؟ دیکھیں یہ جلسے جلوس جتنے زیادہ کرتے ہیں اتنا زیادہ ریئیکشن آتا ہے. جتنی ان کی پاپولیرٹی کا معاملہ سامنے آتا ہے اس کا ریئیکشن آتا ہے, بجائے اس کے کہ اکنالجمنٹ ہو. اور دیکھیں انٹرنیشنلی پی ٹی آئی نے پورا نیریٹو ڈیولپ کر کے دیکھ لیا کہ ہم بہت پاپولر ہیں. پاکستان کی جو قوتیں ہیں ان کو میسج دے کے دیکھ لیا, لیکن رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ نہ ڈائریکٹلی نہ انڈائریکٹلی کسی طرح سے رابطہ نہیں ہوا, اور الٹیمیٹلی آپ کو جا کے مذاکرات میں بیٹھنا پڑا. اور مذاکرات کے دوران وہاں پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اور جتنی غیر سنجیدگی کے ساتھ ہو رہی ہیں اس کا رزلٹ بھی نہیں نکلنا, اور کچھ لوگوں کو, کچھ قوتوں کو یہ مذاکرات اچھے بھی نہیں لگ رہے. اور جب بھی مذاکرات کا معاملہ شروع ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس طرح کی چیزیں بھی شروع ہو جاتی ہیں, جس طرح پرویز اللہ صاحب کے گھر میں جو کچھ ہوا اور باقی جو پکڑ دکڑ شروع ہوتی ہے. اچھا یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ جو ادارے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ آن نہیں کرتے, ان کے جو بڑے ہیں وہ آن نہیں کرتے. مثال کے طور پہ چودھری برادران کے گھر میں جو ریڈ ہوئی, چیف منسٹر صاحب ملک سے باہر تھے, آئی جی ملک سے باہر تھے, آئی جی کے بچے وہاں پہ پتہ نہیں کوئی تقریبات کے اندر مصروف تھے, آئی جی صاحب وہاں مدینہ میں مصروف تھے, چیف منسٹر صاحب باہر تھے. یہ سارے لوگ آن ہی نہیں کر رہے تھے سارے ایکشن کو. لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کیمروں نے پوری دنیا کو دکھایا کہ کتنا خوفناک ایکشن ہوا, دروازے توڑ دیے گئے. اس طرح تو پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ہوا ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی قوتیں تو ہیں, کوئی طاقت تو ہے اس ملک کے اندر جو سب کچھ یہ کر رہی ہے. جو پولیس اس کو اوبے کر رہی ہے, اینٹی کرپشن اس کو اوبے کر رہی ہے, باقی ادارے اس کو اوبے کر رہے ہیں, سارے کے سارے ادارے اس کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں. اب سوال یہ ہے یہ کون ہے, یہ کیوں کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, ریزلٹس کیا ہیں, نتیجہ کیا ہے, اور ان کا الٹیمیٹلی ٹارگٹ کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو بنیادی طور پہ علی مین گنڈا پور سے لے کے پرویز دلائی تک یہ سارے کے سارے لوگوں کو ایک میسج ان کو یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں. دوسرا میسج عمران خان کو بھی ساتھ ساتھ دیا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی چلے گا کسی شکل میں بھی چلے گا, وہ آپ کا فائنینسر ہو, وہ آپ کا سپورٹر ہو, وہ آپ کی سیکیورٹی ڈیل کرتا ہو, وہ پولیٹیکلی آپ کو سپورٹ کرتا ہو, اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. تو یہ بیسیکلی سب کے سب لوگوں کو ایک سٹرانگ میسج دیا جا رہا ہے. اور الٹیمیٹلی جو پرویز اللہ صاحب کی بات ہو رہی تھی اس کے اندر خبر یہ ہے کہ پرویز اللہ صاحب کو آفر یہ کی جا رہی ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں, آپ ڈسٹنس پیدا کریں اور جتنے پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایز ہیں پنجاب کے اندر وہ سارے کے سارے توڑ کے ہم آپ کے ساتھ کھڑے کر سکتے ہیں. اور جب وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو الگ ایک بڑا ڈینٹ عمران پڑ خان جائے کو گا پڑ پی ٹی آئی سکتا ہے پنجاب کے اندر. دوسری بڑی بات جو ہے پرویز الہی صاحب کو انڈر پریشر کرنے کا دوسری بڑی بات, وہ ایک پٹیشن پرویز الہی صاحب ڈلوا رہے تھے تھرو اسپیکر
सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाँ और वहां से हाँ सिग्नल ये था असम्बलियों के कि बहाल होने की। नए इलेक्शन अगर नहीं आते, जो कि गवर्नमेंट नहीं मान रही, स्टेब्लिश नहीं मान रही, तो हम असेंबली की बहाली के ऑप्शन पे चले जाते हैं। तो ये इमरान खान साहब ने एक रात पहले ये अप्रूवल दी कि स्पीकर ये पिटीशन लेके चले जाएं, और परवेज इलाही साहब भी होपफुल थे कि दोनों असेंबलियां दोबारा बहाल हो जाएंगी। अगर इलेक्शन आपने आगे ले जाने हैं तो फिर एक ही ऑप्शन रह जाती है कि असेंबलियां बहाल कर दें, हाँ उसमें पीटीए भी बैठ जाएगी, इमरान खान साहब भी सुकून से बैठ जाएंगे। अच्छा, इस पे जब रेड किया गया तो ये भी एक मैसेज दिया गया कि कि वो नहीं अगर चलेगा। आपने चीफ मिनिस्टर के तौर पे दोबारा बहाल होना है तो फिर वो नहीं चलेगा, और चीफ मिनिस्टर आप पीटीआई के नहीं होंगे, आप इंडिपेंडेंट एक लाइन लें अभी से, तो फिर ये बहाली होगी। तो बेसिकली ये मल्टीपल पर्पस था इस ठीक सारी रेड ठीक। का, और एक मैसेज था, और वो मेरा ख्याल है जहां मैसेज देना था वहां वो मैसेज पहुंच गया, और पहुंच गया। परवेज लाई साहब की चोरी शजाद साहब के साथ गपशप शुरू हो गई है। अच्छा गुड। चलें ये इसका अंदर भी की ज़रा ये खबर है। नतीजा देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनेगी। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट में आज हेयरिंग भी होनी है और उन्होंने देखना है कि मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकला है। मुज़ाकरात का तो कोई नतीजा हमें नज़र नहीं आ रहा कि निकला हो, लेकिन अभी देखते हैं। आज आज भी एक उनका सेशन होना है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें क्या रोल प्ले कर सकती है? मेरा ख्याल है कि जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वो थ्रिल थी, जो चीजें जिस तरह से आ रही थी, जिस तरह से रिमार्क्स आ रहे थे, जिस तरह प्रोसीडिंग आप लोग देख रहे थे, वो सारी की सारी वो टेम्पो नीचे चला गया है, और वो सारी चीजें बुनियादी तौर पे खड़ी थी कि एक रिएक्शन के ऊपर। देखिए, जजेस भी अवामी ओपिनियन का, अवामी रिएक्शन का, पॉपुलैरिटी का, मीडिया एक जो नैरेटिव होता है उस सारे का असर लेते हैं हर फैसले के अंदर, और आपको जजेस के फैसलों के अंदर ये चीजें नजर भी आती हैं। लेकिन इस फैसले का इन्हसार जो था बुनियादी तौर पे वो वकला तहरीक के ऊपर था। जो प्लान था, मैं वो अंदर की बात आपको वो प्लान बता देता हूँ। प्लान ये था कि लाहौर बार के अंदर पीटीआई का प्रेसिडेंट इलेक्टेड है, बॉडी इलेक्टेड है, हाई कोर्ट के अंदर पीटीआई है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीटीआई है, पंजाब बार में अक्सरियत है। ये सारे के सारे जो ऑफिसेस थे, ये एहसन मून वगैरह के हाथ से निकल गए थे और ये पीटीआई के हाथ में आ गए थे, और वकला एक बहुत बड़ी ताकत है। और प्लान ये था कि वकला एक मोबिलाइजेशन करेंगे, जजेस बहाली तहरीक टाइप एक तहरीक खड़ी करेंगे, चीफ जज के पीछे ये मोमेंटम होगा। एतजाज साहब बाद में उसमें शामिल हो गए, खोसा साहब शामिल हो गए, और वो जो तहरीक खड़ी होनी थी, जिस मॉरल सपोर्ट के नतीजे में चीफ जस्टिस साहब ने को बड़े फैसले करने थे, वो जजेस बहाली की तहरीक टाइप वो वकला की तहरीक बन नहीं सकी, वो टेम्पो नहीं बन सका, वो मोबिलाइजेशन नहीं हो सकी। और उसके पीछे कहा यह जा रहा है, जो अंदर की बात, अंदर की कहानी समझते हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसको भी डिफ्यूज कर दिया गया एतजाज एहसन साहब को और खोसा साहब को आगे करके। यानी जो पीटीआई के लोग थे और जो उनकी तहरीक थी, जो वकला मोबिलाइजेशन थी, वो सारा का सारा टेम्पो और सारी की सारी तहरीक को खत्म इसलिए करवा दिया गया एक साजिश के तहत कि उसमें खोसा साहब को खड़ा कर दिया गया, एतजाज साहब को खड़ा कर, यानी एक तरह से वो वकला की तहरीक भी हाईजैक हो गई, वो भी हाँ वहां भी कंप्रोमाइज नजर आ रहे हैं। तो वो जब चीफ जस्टिस साहब को नजर आया कि वकला का एक सपोर्ट उनको मिल सकती थी, एक सिविल सोसाइटी की मिल सकती थी, पब्लिक की मिल सकती थी, वो नहीं मिली, तो उसके बाद जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव भी है। सूरत हाल आप देख रहे हैं। और दूसरी जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कहा यह जा रहा है कि जब चीफ जस्टिस साहब से बड़े लोगों की मुलाकात हुई तो उसमें एक एडवाइस तो ये थी उनके हाथ में कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बाकायदा तौर पे इसकी मंजूरी दे रहे हैं कि वो फौज को कॉल करे और फौज एक इमरजेंसी की ऑप्शन इस्तेमाल करे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या होगा, जजेस के साथ क्या होगा और बाकी लोगों के साथ क्या होगा, इसका फैसला आके खुद करेंगी। और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो इस पे एग्री हैं कि वो फौज को कॉल करना चाह रहे हैं। तो ये एक मैसेज था। दूसरा मैसेज ये था कि अगर एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल हो सकते हैं, तो दूसरे एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए एक चीफ जस्टिस जा भी सकता है और दूसरा चीफ जस्टिस आ भी सकता है। और इसके साथ साथ बाकी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका नाम लेना यहाँ मुनासिब नहीं, कि किस किस रिश्तेदार का क्या क्या फाइल थी, क्या क्या फिल्म थी, क्या क्या वीडियो थी, वो सारी चीजों का हर हरबा इस्तेमाल किया गया
دباؤ کے لیے، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو چیزیں تھیں سپریم کورٹ کے حوالے سے وہ آج آپ کے سامنے ہے، اور سپریم کورٹ سے بیٹ بھی لائن میسج دیا گیا پارٹیز کو کہ تسی اپنے طور پہ بارو بار بیٹھ کے مسئلہ حل کر کرو لو. یا سانو معاف کرو. ٹھیک. اب ٹھیک. جو انحصار پی ٹی آئی کا کورٹ کے اوپر تھا بہت زیادہ، اور اگر 100% تھا تو وہ 50% رہ گیا. تو اب جو مذاکرات کے بعد اگر مذاکرات بھی کامیاب نہیں ہوتے اور سپریم کورٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا ڈھیلا پڑ گیا ہے، تو پھر ہوگا کیا؟ الیکشنز تو پھر ہمیں نظر نہیں آ رہے. پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز کا بالکل کوئی چانس نہیں ہے اس سال؟ جی آواز آ دیکھیں رہی عمران خان صاحب جی آ رہی. عمران خان صاحب جو دباؤ بڑھا رہے ہیں، جو ریلی انہوں نے کی ہے، جو میسج دے رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 30 اپریل اور 14 مئی یہ ڈیڈ لائن تھی الیکشن کی، اور اس کے بعد تک اگر یہ حکومتیں قائم رہتی ہیں، الیکشن نہیں ہوتے، تو پھر ایک طرح سے ملک کے اندر آئین ایگزسٹ نہیں کرتا، پھر وہ دوسرے ماڈل پہ جا سکتے ہیں. یہ بیسیکلی عمران خان صاحب تواتر کے ساتھ وارننگ بھی دے رہے ہیں، تھریٹ بھی دے رہے ہیں پولیٹیکلی، اور اس کی وہ تیاری بھی کر رہے ہیں. تو آگے کسانہ صاحب مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ ایک ابتری کی صورتحال، انارکی کی صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے. اور اس ساری صورتحال کا فائدہ کون اٹھا سکتا ہے؟ وہ تھرڈ فورس اٹھا سکتی ہے جو نان الیکٹڈ ہے. تو اس سے بہتر میرا خیال ہے آپ سے زیادہ کون بہتر سمجھتا ہے کہ وہ ساری سچویشن کا بینیفیشری کون ہوگا. کون لیکن یہ ہوگا؟ ٹھیک. سچویشن نظر آ رہی ہے. نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ساتھ آخر میں یہ بتائیں کہ پھر اگر ہم جس طرح آپ نے سارا پہلے بتایا ہے، چودھری پرویز الہی صاحب کا پھر سافٹ ویئر جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو چکا ہوا ہے، اب وہ تیار ہو چکے ہیں کہ چودھری شجاعت صاحب کو جوائن کر لیں؟ دیکھیں جی، وہ سارا جو سین تھا، جو اٹیک تھا، وہ سارا، اور اس میں میسج یہی دیا گیا کہ کل سے رینجر کی ایک بڑی تعداد جو شجاعت صاحب کے گھر کے باہر لگا دی گئی ہے. اور پرویز الہی صاحب کا جہاں پہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرنا مقصد تھا، وہاں پہ پرویز الہی صاحب کو دوسری طرف سے کولڈ شولڈر بھی ملا. اس کی دو وجوہات اور بھی ہیں یہ آئس بریک ہونے کی. ایک تو دباؤ ہے، پریشر ہے، چھاپے ہیں، باقی سارے میسیجز ہیں. دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی بھی ان کے بارے میں بہت زیادہ وہ گرم جوشی نہیں دکھا رہی. مثال کے طور پہ ان کے گھر پہ اٹیک ہوا تو پی ٹی آئی کو 1000-2000 بندہ ظہور اللہ روڈ کے اوپر نہیں پہنچا. یہ اس وقت ایک ہی سائڈ پہ اوپر جہاں پہ ان کے گھر میں ریڈ ہو رہا، پکڑ کے کھینچا جا رہا تھا، گاڑیوں کے شیشے توڑے جا رہے تھے، گھر کے شیشے توڑے جا رہے تھے. وہاں پہ سگنل میں پرابلم آ رہی ہے خاتون حضرات، ایم سوری. یہ کئی دفعہ مسئلہ ہو جاتا ہے ہمارا. اور ٹکٹوں کے معاملے میں بھی کسانہ صاحب ان کو کارنر کیا گیا ہے، اور پارٹی کے اندر جو ایکسیپٹنس کا ایشو ہے اس میں بھی پرابلمز آ رہے ہیں کہ ایک لابی ہے پوری جو پرویز الہی صاحب کو اپوز کر رہی ہے، اور ان کی پارٹی کے اندر ایکسیپٹنس اس طرح سے نہیں بن رہی. یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں، ٹکٹوں کا معاملہ، پارٹی کے اندر ایکسیپٹنس کا معاملہ. جس دن گرفتاری ہوئی اس دن پراپر ریئیکشن نہیں آیا. 3-4 چیزیں بھی ان کے دماغ میں ہیں کہ جو کہا ٹھیک. جا رہا ہے بار بار کہ اس پارٹی میں آپ کا فیوچر کوئی نہیں ہے. چلیں، بہت بہت شکریہ راحت بھائی. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. آج کا دن امپورٹنٹ ہے خواتین حضرات، ہم بھی ذرا اس کو مانیٹر کرتے رہیں گے اور پھر آپ کو کل اس کے تجزیہ کے ساتھ مختلف چیزوں کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ کو بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی جی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو کسانہ صاحب، تھینک یو.